سر IMF کی ورلڈ اکنامک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ سامنے آتی ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے فچ کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے۔ ان ساری چیزوں میں ساری رپورٹس میں جو ایک چیز کامن ہم نے دیکھی ہے وہ یہ تھی کہ بیرونی جو ادائیگیوں کا رسک ہے وہ سب سے بڑا رسک ہے، اور سیاسی عدم استحکام پر بھی ان رپورٹس میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے ان رپورٹس پر؟ دیکھیے IMF کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو GDP گروتھ ہے وہ 3.5% ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، توقع ہے 3.5%۔ اب آپ سوچیے کہ سن 2020 میں ہماری جو GDP گروتھ تھی وہ -1.3 تھی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 3.5% آئے گی، وچ از ویری پازیٹیو۔ 2023 میں آپ دیکھ لیں تو تقریباً 0% GDP گروتھ تھی، اور اب IMF یہ کہہ رہی ہے کہ 3.5% گروتھ ہوگی۔ اب معیشت کے اندر دو فیزز مرحلے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے استحکام کا اور دوسرا مرحلہ آتا ہے ترقی کا۔ تو IMF کہہ رہی ہے کہ استحکام کا مرحلہ جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے، وہ پورا ہو گیا ہے، اور اب ترقی کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے جس میں 3.5% گروتھ آئے گی۔ اب فچ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو دوبارہ سے ذرا غور سے دیکھیں۔ فچ کی اسٹیٹمنٹ انگریزی میں یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان پولیٹیکل انریسٹ اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی، یعنی سیاسی امنی ہے وہ معاشی استحکام کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا معاشی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ تو فچ یہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ معاشی استحکام آ چکا ہے، اور معاشی استحکام آنے کے بعد اب اس معاشی استحکام کو خطرہ ہے اگر سیاسی بدتربی سامنے آتی ہے۔ میں تو ایسے پڑھ رہا ہوں کہ IMF اور فچ جو ہے یہ ان دونوں میں سے ہے کہ استحکام آ چکا ہے اور ترقی کی طرف ملک بڑھ رہا ہے، لیکن اس ترقی کے لیے ترقی کی جانچ، اس ترقی کے راستے میں جو خطرہ ہے وہ معاشی عدم استحکام ہے یا ڈر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ بینک آف امریکہ کی رپورٹ کوئی 2 مہینے پہلے آئی، وہ اپنے فالوورز کو، اپنے کلائنٹس کو یہ کہتی کہ پاکستان کے بانڈ خریدنے کا وقت آ گیا ہے۔ بینک آف امریکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے بانڈ خریدتے جائیں کیونکہ اس کی یہ توقع ہے بینک آف امریکہ۔ صحیح۔ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کی یہ بھی رائے چاہیے کہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی پر PTI پریشان کیوں ہے؟ دیکھیے جی، آپ کے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں بینگ پریکٹیشنر ان دی سپریم کورٹ آف پاکستان 2 عرصے میں یہاں کام کر رہا ہوں، اور جو صورتحال ہے ایڈ ہاک ججز کی جو اپوائنٹمنٹ کا جو ضرورت ہے وہ اس لیے پیش آئی کیونکہ میں کسی کا بریف یا میں کسی کے ترجمان نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے مشاہدے میں اور میرے ذاتی علم میں ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ بیک لاگ ہے، بہت پرانے کیسز جو ہیں، خاص طور پر فوجداری کیسز جو ہیں وہ ان کی سماعت نہیں ہو پا رہی، اور اس کا جو براہ راست جو سفرر ہے یا جو اس کا براہ راست جس کے اوپر متاثرہ شخص ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو آپ سے بات کر رہا ہے، کیونکہ میں وہاں پہ کام کرتا ہوں۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، دراصل یہ کافی عرصے سے سپریم کورٹ کے زیر نظر یہ بات تھی کہ اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے کہ جو بیک لاگ سپریم کورٹ کے اندر پڑا ہے اس کو کیسے جو ہے وہ کوپ اپ کیا جائے اور مقدمات کی فوری سماعت کی جائے، تاکہ جو اصل مقصد ہے سپریم کورٹ کا وہ تو یہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کا مقصد یہ سیاسی مقدمات کا فیصلہ تو اپنی جگہ پہ چلے ہوتا رہتا ہے، لیکن جو اصل کام تھا سپریم کورٹ کا وہ متاثر ہو رہا تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات پوری یقین و وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایڈ ہاک ججز لگانے کا جو فیصلہ ہے، اس کا موجودہ جو فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کا، اس کے ساتھ کسی قسم کا میرے علم کے مطابق کوئی تعلق نہیں بنتا۔ یہ میں آپ کو پوری یقین کے ساتھ بات کہہ سکتا ہوں۔ یہ کافی عرصے سے یہ چیز یہ انڈر کنسیڈریشن تھی کہ اس کو اچھا اب یہ ایڈ ہاک ججز کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ایڈ ہاک جج، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں جو ہے نا وہ ایڈ ہاک ججز کے بارے میں جو آرٹیکل 182 کے تحت یہ سپریم کورٹ کا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل، یہ جو اپنا جو جوڈیشل کمیشن جو ہوتا ہے، اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ ایڈ ہاک ججز کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں یہ اپوائنٹ کیوں کیے جاتے ہیں، کیوں کیے جا رہے ہیں اس وقت، وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ججز جب ایک ہائی کورٹ کا جج اوور نائٹ نہیں بنتا، ہائی کورٹ کے اندر جب ایک جج اپوائنٹ ہوتا ہے اور وہ جب سپریم کورٹ میں آتا ہے تو وہ کسی ایک اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں
فوجداری مقدمات میں یا دیوانی مقدمات میں یا کسی اور جگہ کے اوپر، تو اس کا ایک بہت وسیع تجربہ ہوتا ہے. اچھا، اس کی چونکہ ایج پوری ہو گئی ہوتی ہے تو اس کو آئین کے مطابق جو ہے وہ ریٹائر ہونا پڑتا ہے. لیکن اب جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے زیر نظر، پوری سپریم کورٹ کے زیر نظر، اور جو لوگ جو چیف جسٹس ہیں ان کے زیر نظر، اور جو ہمارے ممبرز ہیں جوڈیشل کمیشن کے، سر آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب میری بات سن لیجیے، میری بات مکمل ہو دیجیے. ان کے زیر نظر بات جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیسے جو پائل اپ کیسز ہیں ان کو ان ججز کی تجربے کی روشنی میں جو ان کو حاصل ہے وہ اپنا ایکسپیرینس استعمال کریں. اور اس کو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کام ٹھیک بھی کیا جاتا ہے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے سیاست کے ساتھ.